السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ بہت دنوں بعد حاضری ہوئی ہے۔ رمضان کی مشغولیات کی بنیاد پر رمضان سے ہٹ کر کچھ کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے لمبی غیر حاضری ہو گئی۔ آئیے انشاءاللہ جلد از جلد ہم یہ کتاب مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم اس کتاب مفتاح العربیہ حصہ اول کے 18ویں سبق کی آخری مشق جو ہے عربی میں ترجمہ کیجئے اسے دیکھ رہے ہیں۔ آسان سی مشق ہے، عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ الفاظ تقریباً سارے کے سارے پرانے ہی ہیں۔ کلاس میں محنتی طلبہ ہیں۔ فی الفصل طلاب مجتہدون، یہ موصوف صفت کا استعمال کیا گیا ہے، موصوف صفت اور حرف جار۔ فی الفصل درسگاہ میں، طلاب مجتہدون، طلاب یہ جمع ہے طالبن کی، اس لیے اس کی صفت مجتہدون بھی جمع آئی۔ ایسے ہی طلابن یہ اس کے اوپر پیش، تو مجتہدون پر بھی پیش ہی ہے، اس کو پیش کہیں گے، مطلب پیش ہونے کی جو حالت ہوتی ہے، اس کو پیش کے بجائے اب اگر ہم اصطلاحی زبان میں کہیں تو حالت رفع، تو طلابن حالت رفع میں ہے، ایسے مجتہدون بھی حالت رفع میں ہے۔ حالت نصب یا حالت جر یعنی زبر اور زیر والی حالت وہ یا کے ساتھ ہوتی ہے، مجتہدین۔ چلیے بھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم اسے بھی پڑھیں گے۔ ابھی تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حالت رفع میں یہ مجتہدون ہے۔ چوراہے پر پھرتیلی پولیس ہے۔ چوراہا مفرق الطرق، جہاں سے راستے بٹتے ہوں، کٹتے ہوں، اس کو بولتے ہیں مفرق الطرق۔ تو علی مفرق الطرق شرطی نشیط، چوراہے پر پھرتیلی پولیس ہے۔ شرطی یہ موصوف اور نشیط صفت یہاں پر سمجھ میں آ سکتا ہے ہمیں، اور کوئی جھگڑا بھی نہیں یہاں پر حالت رفع یعنی پیش کا۔ شرطی پیش آخر میں تو نشیط پر بھی پیش، شرطی واحد تو نشیط بھی واحد، شرطی پر کوئی الف لام داخل نہیں تو نشیط پر بھی کوئی الف لام داخل نہیں، شرطی مذکر تو نشیط بھی مذکر، یہ آپ جان چکے ہیں۔ تالاب میں بہت پانی ہے۔ فی الغدیر ماء کثیر، پانی میں بہت مچھلی ہے۔ فی الماء سمک کثیر، خوبصورت بیگ میں بہت سی کتابیں ہیں۔ الحقیبہ موصوف اور الجمیلہ صفت، یہاں پر دیکھیے فی کی وجہ سے حقیبہ کے نیچے زیر، تو الجمیلہ کے نیچے بھی زیر، یہ ہو گیا زبر زیر پیش میں برابری۔ اور الحقیبہ مؤنث تو الجمیلہ بھی مؤنث، الحقیبہ پر الف لام تو الجمیلہ پر بھی الف لام، اور الحقیبہ واحد تو الجمیلہ بھی واحد۔ تو فی الحقیبۃ الجمیلۃ کتب کثیرۃ، خوبصورت بیگ میں بہت سی کتابیں ہیں۔ پرشکوہ درسگاہ قرآن کریم کی ہے۔ الفصل الشامخ، شاندار زبردست جو کہہ لیجئے، اسی کا تھوڑا بھاری بھرکم سا لفظ ہے پرشکوہ۔ الفصل الشامخ للقرآن الکریم، موصوف صفت کی مطابقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کے لیے بہت ساری تعریف ہے۔ خدا کے لیے للہ اور بہت ساری الکثیر، للہ الحمد الکثیر، خدا کے لیے بہت ساری تعریف ہے، للہ الحمد الکثیر۔ رسول کا بڑا احسان ہے، للرسول منت کبیرۃ، منت احسان اور کبیرۃ بڑا بڑی۔ میٹھے پھل اس دکان پر ہیں۔ الفواکہ الحلوۃ علی ذلک الدکان، میٹھے پھل اس دکان پر ہیں۔ تازہ انگور میوہ فروش کے پاس ہے۔
انگور، العنب اور تازہ، یہ اسی سے ملتا جلتا سا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں پر تا جو 2 نقطے والی تا ہوتی ہے وہ ہے، اور اس کے بعد زا ہے، را زا میں سے، اور پھر ہا اردو میں، لیکن عربی میں اس تا کے بجائے طا ہے، طا اور زا، حطی والی طا، اور زا کی جگہ زا، اور پھر آخر میں ہا کی جگہ پر جیم بنا دیا گیا تازج۔ العنب التازج عند الفاکہانج، تازہ انگور میوہ فروش کے پاس ہے۔ بڑی کامیابی نیک آدمی کے لیے ہے۔ بڑی کامیابی نجاح، اور اس کے آگے کی چیزیں آپ جانتے ہیں۔ النجاح الکبیر للرجل الصالح، میں کشادہ سڑک پر مدرسے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ انا ذاہب الی المدرسۃ، اور بس کشادہ کو لگا دینا ہے، تو علی الشارع الواسع، انا ذاہب الی المدرسۃ علی الشارع الواسع، وہ تنگ راستے پر بازار جا رہا ہے۔ هو ذاہب الی السوق علی الطریق الضیق، سعیدہ نئی کاپی میں لکھ رہی ہے۔ سعیدۃ کاتبۃ فی الدفتر الجدید، یہ پرانی کتاب اس کی ہے۔ ھذا الکتاب القدیم لہ، یہ پرانی کتاب اس کی ہے۔ یہ لہو ہم نے مذکر مانا، چونکہ تمام جملے الگ ہیں، آپ اگر سعیدہ سے متعلق کریں گے تو لہا ہو جائے گا۔ یہ سستا قلم میرا ہے۔ ھذا القلم الرخیص لی، اونچی دکان چشمے کی ہے۔ دکان یہ پہلے آ چکا۔ المحل، الدکان بھی ہم محل کا استعمال کرتے ہیں۔ المحل المرتفع، المرتفع بلند، اور چشمہ یہ پہلے آ چکا۔ نظارہ، تو المحل المرتفع للنظارۃ، یہ کالی روشنائی اس قلم کی ہے۔ الحبر، روشنائی جس سے محبرۃ ہم بہت استعمال کرتے ہیں۔ الحبر الاسود، کالی روشنائی۔ ھذا الحبر الاسود لذلک القلم، یہ موصوف صفت کی آسان سی مشق تھی، الحمدللہ ہم نے اسے پورا کیا۔ اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔